www.darsequran.com على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الدہر ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انسان پر یہ کون سا وقت گزرا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ جب ابھی تک اللہ نے اس زمین کو آباد نہیں کیا تھا تو یہاں پر انسان موجود نہیں تھا۔ انسان تو کیا موجود ہوتا، زندگی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ طبقات الارض کے علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انسان ابتدا ہی سے اس زمین پر موجود نہیں تھا، بلکہ بعد میں اس کو پیدا کر کے اس زمین پر آباد کیا گیا۔ یہ کوئی ابدی اور ازلی مخلوق نہیں ہے کہ شروع سے تھی۔ اس پر ایسا زمانہ گزرا کہ نہیں تھا، اور ایسا زمانہ آئے گا کہ نہیں رہے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو تو اپنے بارے میں یہ معلوم ہی ہے کہ ایک وقت میں ہم موجود نہیں تھے، اور وہ وقت جلد یا بدیر، آج یا کل یقیناً آنے والا ہے کہ ہم موجود نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ مجموعی طور پر انسان اور انسانیت کا کوئی فرد اس زمین پر ایک زمانے میں موجود نہیں تھا، اور پھر وہ وقت آ کر رہے گا کہ جب انسانیت کا کوئی فرد، بلکہ کائنات کا کوئی فرد، خواہ جن ہو یا حیوان، ندی نالے ہوں یا پہاڑ اور درخت، وہ وقت پھر آئے گا کہ یہ موجود نہیں رہیں گے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دوسرا قول یہ کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ یہ ایسی حالت میں تھا کہ وہ حالت قابل ذکر نہیں تھی، پانی کی ایک بوند کی شکل میں تھا،
اور پانی کی ایسی بوند جس سے یہ خود بھی نفرت کرتا ہے. یہ وقت ہر شخص پر گزرا. پانی کی ایک بوند کی شکل میں تھا. نہ اس کا جسم، نہ اعضاء، نہ خوبصورت چہرہ، نہ دل، نہ دماغ، اور نہ اس کا کوئی نام، اور نہ اس کی شخصیت، اور نہ اس کی پہچان. یہ وقت ہر شخص پر گزرا ہے، خواہ جاہل ہو یا عالم، تاجر ہو یا صنعت کار، کاشتکار ہو یا سائنسدان، خوبصورت ہو یا بدصورت، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، ذہین اور ذکی ہو یا غبی اور بے وقوف. ہر شخص پر ایسا وقت گزرا ہے جب کہ یہ پانی کی ایک قابل نفرت بوند اور قطرے کی شکل میں تھا. تو فرمایا کہ یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے. مرد کا خلیہ عورت کے بیضے کے ساتھ مل کر خلط ملط ہو گیا، اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر مرد اور عورت کی موروثی خصوصیات بھی آ جاتی ہیں، بلکہ اسی کے ذریعے سے مرد اور عورت کی خاندانی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ بھی بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں. اسی نطفے میں اور پانی کے اسی قطرے میں انسان کا جینی کوڈ بھی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا سائز 1 سینٹی میٹر کے 10 لاکھویں حصے کے برابر ہوتا ہے. 10 لاکھویں حصے کے برابر. لیکن اس کے اندر ناخن سے لے کر چہرے کے تل تک انسانی جسم کی تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے. کس لیے پیدا کیا؟ نبتلیہ، آزمائش کے لیے. انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے. اس آزمائش کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ آتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا ہے انسان کو آزمانے کے لیے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اور سورہ ملک میں آپ پڑھ چکے، اللہ فرماتے کہ موت اور زندگی کا نظام اسی لیے بنایا ہے تاکہ تم کو آزمایا جائے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو فرمایا کہ آزمانے کے لیے پیدا کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، چونکہ انسان کو آزمانا مقصود تھا اس لیے اسے نیکی اور بدی کے سمجھنے کے وسائل بھی عطا کر دیے. وہ وسائل کیا ہیں؟ نیکی اور بدی کو سمجھنے کے جو وسائل ہیں اور حصول علم کے جو وسائل ہیں، ان میں سے سب سے مؤثر وسیلے 2 ہیں. ایک آنکھ اور دوسرا کان. آنکھ اور کان یہ 2 مؤثر وسیلے ہیں حصول علم کے. بہت سارا علم انسان آنکھوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور بہت سارا علم انسان کانوں کے ذریعے سے
حاصل کرتا ہے. تو فرمایا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا ہے. اور ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے سننے سے محروم رکھا اور دیکھنے سے محروم رکھا، لیکن اللہ نے ان کا دماغ اتنا تیز کر دیا کہ بعض اوقات آنکھوں والا اور کانوں والا ایسی چیزیں پہچان نہیں سکتا جو وہ پہچان لیتے ہیں جو سننے سے بھی محروم اور دیکھنے سے بھی محروم. یہ زندگی بھر میں ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں، اور اللہ کا یہ بھی ایک نظام ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کو ایک نعمت سے محروم کرتا ہے تو دوسری نعمت سے نواز دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر نعمت مجھے مل جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ساری دنیا کی نعمتیں ایک شخص کے پاس اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو کسی کو ایک نعمت سے محروم رکھا تو دوسری نعمت سے نواز دیا. تو فرمایا کہ ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چونکہ آزمائنا تھا، اس لیے سمجھنے اور علم حاصل کرنے کے وسائل کے ساتھ ساتھ ہم نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرا بنے. ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے. سورہ بلد میں آپ پڑھ چکے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے، اور اس کو ہم نے دونوں راستے نہیں دکھا دیے؟ ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا اور ضلالت کا راستہ بھی دکھا دیا، اپنے غضب کا راستہ بھی دکھا دیا اور اپنی رضا کا راستہ بھی دکھا دیا. اب تمہاری مرضی، جس راستے کو چاہو اختیار کرو. ہم میں سے ہر ایک دن بھی ایسا گزارتا ہے کہ کسی کا دن اور کسی کی رات اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہوتی ہے، اور کسی کا دن اور کسی کی رات اللہ کی رضا کو دعوت دینے والی ہوتی ہے. اور دن اور رات کے علاوہ پوری زندگی کا بھی یہی حال. ہم میں سے ہر ایک تجارت کر رہا ہے زندگی کا سرمایہ لے کر. کوئی اس زندگی کے سرمایے سے جہنم کے انگارے خرید لیتا ہے، اور کوئی زندگی کے سرمایے سے جنت کے پھل اور پھول خرید لیتا ہے. مسلم میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او معتقها. تم میں سے ہر ایک صبح تجارت کے لیے نکلتا ہے، کوئی تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو ہلاکت سے آزاد کروا لیتا ہے. تو اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے اور فرمایا کہ اب تمہاری مرضی کہ چاہے تو شکر گزار بندے بن جاؤ. اور شکر گزار بندہ کون ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے. اور چاہے تو ناشکرے بن جاؤ. لیکن اتنی بات یاد رکھنا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. بے شک ہم نے کافروں کے لیے ناشکرا پن اختیار کرنے والوں کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور
ان کے مقابلے میں جو شکر کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے جام پیئیں گے جن کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ عربوں کی عادت تھی کہ وہ شراب کو لذیذ بنانے کے لیے اس میں کبھی کافور اور کبھی زنجبیل یعنی سونٹھ یہ ملا دیتے تھے، لیکن ضروری نہیں کہ جنت کی کافور اور جنت کی زنجبیل اور جنت کی شراب ایسے ہی ہو جیسا کہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ یہ تو اللہ سمجھانے کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں آ جائے، وگرنہ جنت کی نعمتوں کی حقیقت یہ انسان کی سمجھ میں آ نہیں سکتی ہے۔ فرمایا کہ نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جن کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، وہ ایسا چشمہ ہوگا، ایسی نہر ہوگی جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، چاہیں گے تو اپنے محلات اور اپنے منازل اور اپنے بالا خانوں میں اس کو بہا کر لے جائیں گے۔ اے اللہ، یہ انعام اور اکرام کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر 3 صفات پائی جائیں گی۔ یا ارحم الراحمین، یہ تینوں صفات ہم کو بھی عطا فرما دے۔ یہ کون سی 3 صفات ہیں جن کی وجہ سے بندوں کے ساتھ یہ انعام و اکرام والا معاملہ ہوگا؟ پہلی صفت فرمایا کہ یوفون بالنذر، وہ نذر کو پورا کرتے ہیں۔ نذر تو ویسے ایسی عبادت کو کہتے ہیں جو انسان پر لازم نہ ہو اور وہ اسے اپنے اوپر لازم کر لے۔ مثلا کوئی شخص اپنے اوپر روزہ لازم کر لے، میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی نماز پڑھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، عمرہ کروں گا، اتنا صدقہ خیرات کروں گا، یہ نذر ہے۔ اور عام طور پر ہم جو نذر مانتے ہیں تو یوں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا یا اتنے نفل پڑھوں گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن بعض اوقات نظر کے ذریعے سے بخیل سے اللہ مال نکلواتے ہیں۔ ویسے تو نہ دیتا، لیکن اس نے نظر مان لی، اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں تیری راہ میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور اللہ نے اس بخیل کے ذریعے سے مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، اور یہ تو طے تھا کہ اس کو بیٹا مل جائے گا، مگر اس کو پتہ نہیں تھا۔ اگر اس کو پتہ ہوتا تو یہ نظر مانتا ہی نہیں، یہ کبھی نہیں کہتا اتنے مسکینوں کو کھلاؤں گا، مگر اب پھنس گیا، کہہ بیٹھا اور اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ تو نظر کا پورا کرنا واجب۔ تو اصل تو نظر اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اوپر ایسی عبادت کو لازم کر لے جو اس پر لازم نہ ہو، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم حقیقت میں نظر مانتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیری ضرور عبادت کریں گے۔ محمد الرسول اللہ اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، یہ ہم نظر مانتے ہیں۔ ایمان والا اگر اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لے تو اسے ہر صورت میں پورا کرتے ہیں، تو اگر اپنی لازم کی ہوئی چیز کو پورا کر سکتے ہیں تو جو چیز اللہ نے اس پر لازم کی ہے اس کو تو ضرور پورا کرے گا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ صرف اس نظر کو پورا کرے؟
جو اس نے اپنے اوپر خود واجب کی ہے، اور جو اللہ نے اس پر چیزیں فرض کی ہیں اور واجب کی ہیں ان کو پورا نہ کرے، ایسا مسلمان کی شان سے بہت بعید ہے۔ اسی لیے بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ یہاں نظر کے لفظ میں سارے فرائض آ گئے اور سارے واجبات آ گئے۔ یوفون بالنذر، پہلی صفت ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ وہ نظر پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں ان پر فرض یا واجب کی ہیں یا خود اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ دوسری صفت وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیلنے والی ہے، جس کی برائی، جس کا شر ہر مجرم تک پہنچے گا اور ہر بدکار تک پہنچے گا۔ یہ دوسری صفت کہ وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ آخرت کے دن سے ڈرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور پیش ہونے سے ڈرنا، یہ ایمان والوں کی خاص صفت ہے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کسی کے دل میں یہ ڈر ہو کہ مجھے ایک روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تیسری صفت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین کو اور یتیم کو، وَأَسِيرًا، اور قیدی کو، ان کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ دو ترجمے کیے گئے، ایک ترجمہ تو میں نے جو کیا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، نہ دکھاوا مقصد، نہ شہرت مقصد، نہ سیاست مقصد، نہ ووٹ لینا مقصد، بلکہ اللہ کو راضی کرنا مقصد۔ دوسرا ترجمہ بعض حضرات نے یوں بھی کیا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، اس کی ضرورت ان کو ہوتی ہے، لیکن محبت اور ضرورت کے باوجود دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکا رہنا پڑے۔ اور فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، چوتھے پارے کی پہلی آیت، تم نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ محبوب کو خرچ کرو گے تو مطلوب تک پہنچو گے، محبوب کو خرچ کرو گے تو مطلوب تک پہنچو گے۔ بعض حضرات نے عربی میں بڑا پیارا جملہ کہا، لا وصول الی المطلوب الا بانفاق المحبوب، اس مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ محبوب کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے۔ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، جن چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، ان کو جب تک قربان نہ کرے اس وقت تک اس مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی، معبود حقیقی تک اور اس کی رضا تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کھانے کی محبت کے باوجود اور ضرورت کے باوجود دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ یہ قول پہلے بھی سنا چکا ہوں اور اس کو پلے باندھ لیجئے، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی طرف بھی یہ قول منسوب کیا جاتا ہے۔ سارے دین کی تعلیمات کا خلاصہ دو باتیں ہیں، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکموں کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت۔ یہ دین کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے، اللہ کے ہر حکم کی تعظیم
اور اللہ کی مخلوق پر شفقت، یہ اللہ کو بہت پسند۔ سورۃ البلد میں آپ پڑھ چکے، اللہ نے فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھتے؟ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کو چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، کس کو؟ یتیمن ذا مقربہ، قرابت دار یتیم کو، او مسکینن ذا متربہ، یا خاک آلود مسکین کو۔ یہ ہے گھاٹی پر چڑھنا، یہ ہے بلند عمل۔ اللہ کو اپنی مخلوق پر شفقت کرنا یہ بڑا ہی پسند۔ کسی ننگے کو کپڑا پہنانا، اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اور کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی اور ابو داود میں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عریا کساہ اللہ من خضر الجنہ، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کپڑا پہنائے گا جبکہ وہ کپڑے کا ضرورت مند ہو تو اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمٍ عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ أَثْمَارِ الْجَنَّةِ، جو کسی بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو، پیاسے بھائی کو پانی پلائے گا اللہ اس کو مہر بند شراب میں سے پلائے گا۔ اللہ کو یہ بڑا پسند۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ترمذی اور مسند احمد کی روایت، فرمایا کہ ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ اللہ ما دام علیہ منہ خرقہ، فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کو کپڑا پہنایا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا جب تک کہ دوسرے مسلمان بھائی پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی موجود ہے، ایک چیتھڑا بھی موجود ہے تو یہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جئت فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب حضور مدینہ تشریف لائے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے۔ کوئی دلیل نہیں سنی اور کوئی تقریر نہیں سنی، کوئی واعظ نہیں سنا، میرے آقا کا چہرہ دیکھا، دل صاف تھا۔ دیکھتا تو ابو جہل بھی تھا لیکن دل صاف نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، ماں کو اسی لیے اپنا بیٹا بڑا پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھ میں حسن ہے، دوسرے کو اچھا نہیں لگتا اس لیے کہ اس کی آنکھ میں حسن نہیں ہے۔ میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ فکان اول ما قال، کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو میں نے سب سے پہلا کلام سنا، صحابہ کی بھی کیسی محبت تھی، حضور سے جو باتیں سنتے تھے تو یاد رہتا تھا کب سنی تھی اور کس حال میں سنی تھی۔ بعض صحابہ یوں بھی بیان کرتے، حضور سے جب میں نے یہ بات سنی حضور کا گریبان کھلا ہوا تھا، حضور کے چہرے کی حالت ایسی تھی، یہ کیفیات بھی بیان کرتے ہیں، یہ محبت کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کلام
میں نے جو حضور سے سنا، آپ نے فرمایا کہ افشو السلام، سلام کو عام کرو، السلام علیکم السلام علیکم خوب کہا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کر نماز پڑھا کرو، اللہ سے مناجات کیا کرو۔ یہ 4 کام آپ نے بیان فرمائے۔ افشو السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، اور چوتھا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کر رب سے مناجات کیا کرو۔ تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو اپنی مخلوق پر شفقت کرنا بڑا پسند ہے۔ مسلمان تو اللہ کا محبوب ہے، عام کافر پر بھی شفقت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ یاد رکھیے، یہ نفلی صدقات ہم کافروں کو بھی دے سکتے ہیں، فرض زکوٰۃ یہ تو مسلمان کے سوا کسی کو نہیں دی جا سکتی، لیکن نفلی صدقات غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، عیسائیوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی، کہ اللہ کو اپنی مخلوق پر شفقت کرنا پسند ہے۔ یہاں تک کہ یہ درندے چرندے پرندے ان پر شفقت کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اندازہ کیجئے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اگر کوئی پھلدار درخت لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے، پھر اس میں سے کوئی انسان کھا لیتا ہے یا پرندہ کھا لیتا ہے یا جانور کھا لیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے، حالانکہ اس نے نیت بھی نہیں کی اور اپنے اختیار سے نہیں کھلایا، خود ہی جانور آ کر کھا گئے، لیکن چونکہ ذریعہ یہ بنا تو فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ایمان والوں کی نشانی اور جن کو جنت میں نوازا جائے گا ان کی نشانی اور تیسری صفت فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، کس کو؟ مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ مسکین اور یتیم پر تو بات سنتے ہی رہتے ہیں، قیدیوں پر شفقت کرنا بھی یہ اللہ کا حکم اور مسلمان کی شان ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے مظلوم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں شک نہیں۔ کچھ چور بھی ہوں گے، ڈاکو بھی ہوں گے، اور قاتل بھی ہوں گے، اور فاسق اور فاجر بھی ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کوئی فرشتے ہیں؟ وہ پکڑے گئے، ہم آزاد پھر رہے ہیں۔ اگر ہمیں بھی ہمارے جرم پر اللہ پکڑ لے تو ہم ان سے زیادہ بدترین جیل کے اندر ہوں گے۔ ہم کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ ارے یہ قاتل ڈاکو ہیں، ان پر شفقت نہ کی جائے اور ان کا خیال نہ کیا جائے۔ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، اور پھر مسلمان ہیں۔ ایسے ایسے قیدی بھی ہیں کہ میں اخبار میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے بعض کو سال ہا سال تک سورج دیکھنا اور زمین دیکھنا اور آسمان اور ستارے اور چاند دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، چکیوں میں پڑے ہوئے ہیں سال ہا سال تک۔ ہمارا عدالتی نظام جو کچھوے کی رفتار سے چلتا ہے اور جس میں بسا اوقات بے گناہ بھی پھنس جاتے ہیں، سال ہا سال تک تڑپتے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے لیے ذرا اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیجئے، 24 گھنٹے کے لیے اپنی آزادی کو معطل کیجئے، دیکھیے کیا گزرتی ہے، یا ہمیں کوئی ایسی جگہ پر ڈال دے
اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی جیل سے بچائے. تو ان پر بھی شفقت کرنا. اور یاد رکھیے کہ ان کے دکھ درد کا خیال کرنا یہ بھی ضروری. ان کی ضروریات کا خیال کرنا یہ بھی ضروری. ان میں سے جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا یہ بہت بڑا کار ثواب ہے. میں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا, چھوٹی سی کتاب ہے میری, خزینہ نام کی, اور ایک اخبار کے حوالے سے لکھا تھا. اخبار میں نے خبر پڑھی کہ ایک شخص کو پولیس نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور وہ 40 سال بعد رہا ہوا. 40 سال بعد. اور آپ سوچیں گے کہ اس کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ آوارہ گردی کر رہا تھا. اللہ اکبر. یہاں ایسے قاتل, ڈاکو اور لٹیرے ہیں کئی لوگوں کا خون کر کے ایک دن بھی جیل میں نہیں جاتے, اور وہ آوارہ گردی کر رہا تھا. پولیس کے ہتھے چڑھ گیا, کوئی والی وارث نہ تھا, جیل میں پڑا رہا. ایک فلاحی ادارے کی نظر میں آ گیا اور اس نے اس کی رہائی کا انتظام کیا, لیکن 40 سال جو جیل میں رہ کر آ گیا, باقی اس کے پاس کیا رہ گیا؟ کیا ان پولیس والوں کو نہیں پکڑا جائے گا؟ اس کی زندگی کے 40 سال تم نے کیوں چھین لیے تھے؟ اس کی جوانی تباہ کر دی اور اس کی آزادی تم نے تباہ کر دی. تو یہ بھی ضروری, اور ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا یہ بھی ضروری. آج مجھے یہ درس کا اور ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے خیال آ رہا تھا کہ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ ایسی صورت پیدا فرما دے کہ یہ جیسے درس قرآن ہوتا ہے, یہ درس قیدیوں کو سنانے کا کوئی انتظام کر دے, کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنے طور پر, میں نہیں جانتا اس کا کیا طریقہ ہے, لیکن اس درس کے سننے والوں میں بے شمار اصحاب وسائل بھی ہیں, ارباب ثروت بھی ہیں, اور بہت تعلقات اور پہنچ رکھنے والے بھی ہیں مختلف جیلوں میں. اگر درس قرآن سنانے کا ٹیپ اور کیسٹ کے ذریعے سے انتظام کر دیں تو یہ بھی ان قیدیوں پر شفقت ہے. اور الحمدللہ جی چاہتا ہے کہ بس انہی 2 کاموں کے لیے اللہ پاک زندگی کو قبول فرما لے, ایک اشاعت قرآن اور دوسری خدمت انسان. اللہ ان 2 کاموں کے لیے بس زندگی کو قبول فرما لے. میرے لیے تو یہ ضرور دعا کیجئے گا. فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, وہ کھانا کھلاتے ہیں, عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کی محبت میں, مسکینم و یتیمم و اسیرا, مسکین اور یتیم اور قیدی کو. اور یہاں پر ایک روایت بھی سن لیجئے, طبرانی میں روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا استوصوا بالاسارا خیرا, قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اور اچھا سلوک کرنے کی تلقین کیا کرو. انما نطعمکم لوجہ اللہ, جب یہ مسکینوں, یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم نہ تو تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری چاہتے ہیں. بلکہ ضروری نہیں کہ زبان سے یہ کہتے ہوں, دل میں یہ کہتے ہیں اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کھلا رہا ہوں, مجھے ان کی طرف سے نہ کسی صلے کی امید بلکہ یہ بھی امید اور یہ بھی توقع نہیں رکھ کے بیٹھا کہ یہ زبان سے میرا شکر ادا کرے. میرا مقصد تو صرف تیری رضا ہے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, کہتے ہیں ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن میں جو دن اداسی اور سختی والا ہوگا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ہم مسکینوں, یتیموں
اور قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرتے ہیں کہ اس سختی والے دن اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر دے. اللہ اکبر. اس جیل والوں پر ہم شفقت کرتے ہیں تاکہ وہ جو جیل خطرناک جیل ہے، قیامت کی جیل، جس کے عذاب کو برداشت کرنا اور جس کی سزا کو برداشت کرنا ہماری طاقت میں نہیں، تو ہم اس جیل سے ڈرتے ہیں، اس اللہ سے ڈرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں. آج ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وہ حدیث تو سنی ہوگی، بنی اسرائیل کا جو واقعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک صاحب آئیں گے، پوچھا جائے گا کیا لے کر آئے، کیا نیک اعمال ہیں تمہارے پاس؟ عرض کرے گا اے الہ العالمین کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں اکثر بات سمجھا دیتا ہوں کہ جب اللہ کے نیک بندوں یا صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کے واقعات میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے کہ نہ ان کے پاس نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہوتا تو بہت کچھ ہے لیکن وہ بہت کچھ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ایک بات تو یہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. اور دوسری بات یہ کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس فرائض ادا کرنے والے تھے، نوافل کا کوئی زیادہ ذخیرہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو عرض کرے گا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں البتہ ایک عمل ہے، میں دکاندار تھا، لوگ میرے پاس سودا لینے کے لیے آتے تھے، ان میں سے بعض غریب اور حاجت مند بھی ہوتے تھے، کھوٹے پیسے لاتے تھے، تھوڑے پیسے لاتے تھے. میں ان کی ضرورت مندی اور حاجت مندی کو جانتا ہوتا تھا. پیسے تھوڑے اور کھوٹے ہوتے تھے لیکن میں سودا پورا اور کھرا دیتا تھا. اللہ کہیں گے فرشتوں اگر یہ میرے بندوں سے کھوٹے پیسے لے کر کھرا سودا دے سکتے ہیں تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اس کے کھوٹے اور تھوڑے اعمال کو قبول کر لو اور اس کو جنت عطا کر دو. تو یہ کہیں گے ہم کیوں کھلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جو اداسی اور سختی والا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہوگا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ نے ان کو اس دن کی برائی سے بچا لیا. جب انہوں نے جو کچھ کیا میرے لیے کیا تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کو قیامت کے دن کی برائی اور عذاب سے بچا لیا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچا دی میں نے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے میں دیا کیا؟ جنتم و حریرا، جنت اور ریشمی لباس، یہ ان کے صبر کے بدلے میں دیا. یہ صبر ایمانی اخلاق اور صفات میں سے بہت بڑی صفت اور بہت بڑا خلق ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا ایمان شکر ہے اور آدھا ایمان صبر ہے. طبیعت کے موافق جو کچھ ملے اس پر شکر اور جو کچھ مخالف ہو اس پر صبر. قرطبی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا صبر کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے وقت صبر کرنا. دیکھیے جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہوتے 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 تو صبر آ ہی جاتا ہے. اللہ کے لیے صبر کرنے کا طریقہ اور مطلب یہ ہے کہ پہلے وقت میں ہی صبر کرے، حد سے تجاوز نہ کرے. اور فرمایا کہ دوسری قسم والصبر علی اداء الفرائض، فرائض کو ادا کرنے پر صبر. تکلیف ہو، مشقت ہو، گرمی ہے، سردی ہے، لیکن فرائض ضرور ادا کرتا ہے. تیسری قسم والصبر علی اجتناب محارم اللہ، جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا
ان سے بچنے میں صبر. بڑا صبر کا مرحلہ ہے. آنکھوں کو بچاتا ہے, کانوں کو بچاتا ہے, زبان کو بچاتا ہے, گندگی سے بچاتا ہے, غلاظت سے بچاتا ہے, شرمگاہ کو بچاتا ہے, ہاتھوں کو بچاتا ہے, حرام مال سے بچاتا ہے, رشوت سے بچاتا ہے. کھا سکتا ہے, نہیں کھاتا, یہ صبر ہے, یہ اعلیٰ ترین صبر ہے. اور چوتھی قسم والصبر علی المصائب, مصائب پر صبر. مصیبتیں آتی ہیں, یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے. کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو. کوئی ایسا نہیں جس کو کسی نہ کسی حادثے کا, سانحے کا, خلاف طبیعت معاملے کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو. یہ مت سوچیں کہ یہ بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جن کو شاید کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی. ذرا کھول کر دیکھیں, اگر وہ اپنے دل کی کیفیت آپ کے سامنے رکھ دیں اور گھر کے حالات آپ کے سامنے رکھ دیں تو آپ سوچیں گے کہ میں ان سے زیادہ مزے میں ہوں. لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ ان مصائب پر, مخالف حالات پر صبر کرے. صبر کا مطلب بے بسی, بزدلی, بے ہمتی اور بے عملی نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے حالات کو بدلنے کی کوشش کرے. تو فرمایا کہ ہم ان کو صبر کے بدلے میں دیں گے جنت اور ریشمی لباس. متکئین فیہا علی الارائک, اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر. لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا, نہ سورج کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی کی سختی. ودانیتن علیہم ظلالھا, اور ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے. وذللت قطوفھا تذلیلا, اور ان کے گچھے لٹکائے ہوئے ہوں گے. ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا, اور ان پر پھرائے جائیں گے چاندی کے برتن اور وہ جام جو شیشے کے ہوں گے. قواریر من فضہ, شیشے بھی چاندی کے. قدروہا تقدیرا, جن کو اندازے سے ناپ رکھا ہوگا. چاندی اور شیشہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن فرمایا کہ وہ جو برتن ہوں گے وہ چمک میں شیشے کی طرح ہوں گے اور صفائی میں چاندی کی طرح ہوں گے, سفیدی میں چاندی کی طرح. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی یعنی سونٹ کی آمیزش ہوگی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا, یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام وہاں پر سلسبیل ہے. اے اللہ ہم کو بھی سلسبیل میں سے تو پلا دینا, اپنے فضل و کرم سے پلا دینا. ہم نہیں جانتے سلسبیل کی حقیقت کیا ہے, ہم نہیں جانتے اس میں کافور اور زنجبیل کی آمیزش کی صورت کیا ہوگی, ہم نہیں جانتے, لیکن ہم مانتے ہیں. معاذ اللہ, یہ گستاخی اور بے ادبی ہے. بعض جنت کی ان نعمتوں کا ذکر سنتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. انسان ان کا مذاق اڑانے سے کفر تک پہنچ سکتا ہے, لیکن اتنی بات یقینی کہ ہم ان نعمتوں کی حقیقت کو نہیں جانتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے جنت کی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور وہ نعمتیں دنیا میں بھی پائی جاتی ہیں تو یہ دونوں صرف نام کی حد تک مشترک ہیں, حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق. اب یہ ذکر کیا وہاں زنجبیل ہوگی, سونٹ ہوگی, یہاں بھی ہوتی ہے. وہاں کافور ہوگا, یہاں بھی ہوتا ہے, لیکن یہ اشتراک صرف نام کی حد تک ہے, حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وہ اللہ انسانوں کو انسانوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات سمجھاتا ہے. اگر جنت کی نعمتوں کو اسی انداز سے ذکر کر دیا جاتا جیسے ان کی حقیقت ہے تو ہم کم عقلوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا.
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے ہمیشہ رہنے والے بچے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو گے بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم وہاں دیکھو تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی سلطنت دیکھو گے. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاک صاف شراب پہنائے گا، شراب پلائے گا. یہ ان کو کنگن پہنائے جائیں گے. کوئی سوچے کہ کنگن کا پہننا یہ تو عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام تو نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر لباس اور ہر زیور ہر معاشرے اور ہر زمانے میں الگ الگ ہوتا ہے. فیشن بدلتے رہتے ہیں. ایک چیز یہاں معیوب سمجھی جاتی ہے، دوسری جگہ، دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں اور دوسرے زمانے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اب پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پرانے بادشاہ اپنے تاجوں میں جو کچھ سجاتے تھے، بعض پرندوں کے پر سجا رہے، بعض موتی سجا رہے اور بعض دوسری چیزیں سجا رہے. آج ہمارے صدر اور وزیر اعظم اگر اپنے تاج میں اور اپنی ٹوپی میں کسی پرندے کا پر سجا لیں تو کتنا مذاق اڑایا جائے. تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. آج ہو سکتا ہے کہ کنگن کا پہننا معیوب، لیکن جنت میں اس کا پہننا محمود ہوگا. اللہ کہے گا تم پہنو. اور بھئی سیدھی سی بات یہ ہے، ارے اللہ پہنائے تو ہم سب کچھ پہننے کے لیے تیار. یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور اللہ یہ سب کچھ دے کر کہے گا، کیا کہے گا؟ ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ تمہارے لیے جزا ہے، بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی، تمہاری کوشش ٹھکانے لگ گئی. بہت سے اہل دل ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو یہ سننا چاہیں گے کہ اللہ کہہ دے تمہاری محنت، تمہارا مجاہدہ اور تمہاری کوشش یہ ٹھکانے لگ گئی. بس اللہ یہ کہہ دے، پھر نہ حور کی ضرورت اور نہ قصور کی ضرورت. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا بتدریج. فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیے. ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور اطاعت نہ کریں ان میں سے گناہگار کی یا نہ شکرے کی. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کا نام یاد کیجئے صبح اور شام. ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کیجئے. وسبحہ لیلا طویلا، اور طویل رات تک اس کی تسبیح بیان کیجئے. اللہ پاک ہمیں یہ ساری صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں جلدی ملنے والی دنیا کو. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں. بس نقد چاہتا ہے انسان، نقد، جو کچھ ملنا ہے یہی مل جائے. حد تو یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ نماز روزے کا بھی جو کچھ بدلہ ملنا ہے وہ یہی مل جائے. آخرت کا کیا ہے دیکھا جائے گا، بس یہی مل جائے. نماز پڑھتے ہے تو بھی اسی لیے، دنیا کے کاروبار میں برکت ہوگی، ترقی ہوگی. روزے رکھتا ہے تو اسی لیے، تلاوت کرتا ہے تو اسی لیے. اللہ کی رضا تو پیش نظر ہے ہی نہیں، آخرت ہے ہی نہیں. نحن خلقناہم،
ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ اور بندن مضبوط کیے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہے ان کے بدلے ان جیسے اور لے آئیں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے؟ اللہ کوئی ہمارا محتاج ہے؟ اللہ میرے اور آپ کے سجدوں کا، رکوعوں کا، ہمارے درس کا، ہماری تدریس کا، ہماری دعوت کا، ہماری تبلیغ کا، ہمارے جہاد کا، ہمارے صدقہ خیرات کا رب کعبہ کی قسم محتاج نہیں ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ مخلوق میں سے کسی کی تسبیح و تقدیس کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ مضمون اللہ نے کئی جگہ بیان کیا کہ میں چاہوں تمہیں ختم کر دوں اور تمہاری جگہ اور مخلوق کو لے آؤں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ تمہیں پیدا کر سکتے دوسری مخلوق کو بھی پیدا کر سکتے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، قرآن جو کچھ بیان کرتے یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے وہ اپنے رب کی راہ اختیار کر لے۔ میں محتاج نہیں ہوں، راستہ دکھانا میرا کام تھا۔ چاہتا ہوں تم سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم اس راستے پر چلو اور دوزخ کے راستے سے بچ جاؤ، لیکن تم اگر نہیں چلنا چاہتے تو پھر میں مستغنی بھی ہوں، میں بے نیاز بھی ہوں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تم اپنے اختیار کی حد تک اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے رہو اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ داخل کرے گا جسے چاہے گا اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں کیا کوئی ایسی صورتیں یا آیتیں رہ گئی ہیں جو کہ قرآن میں شامل نہیں ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے، معاذ اللہ، یہ کفریہ عقیدہ ہے یہ رکھنا کہ کوئی آیت ایسی بھی ہے یا کوئی صورت ایسی ہے جو قرآن میں شامل نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ آج کل ٹی وی پر الرحمن الرحیم کا شور ہے جو کہ 3-4 جوانوں نے شروع کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو یہ لوگ بالکل آزاد خیال اور دین سے دور، اور ان کی زندگیوں میں بھی دین کہیں نظر نہیں آتا، اور باقاعدہ مستند اور معتمد علماء بھی نہیں ہیں، لہٰذا ان سے بچ کر رہا جائے۔ یہ ایک صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، طلال فاروقی ہیں، ان کی نانی صاحبہ بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا ستار، یا کریم، ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ، زندگی گزرتی جا رہی ہے، اے اللہ، یا اللہ کوئی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، بہت سے نیک کاموں کا ارادہ کر رکھے ہے یا اللہ، لیکن کمزوری ہے، سستی ہے۔ یا اللہ، بہت سے عوارض ہیں، یا اللہ تو ان عوارض کو دور فرما دے۔ اور اے اللہ، جن نیک کاموں کا ارادہ کیے ہے یا اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اے اللہ ہم سب غریب ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، قلاش ہیں، محتاج ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ضروریات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ تو صرف اپنا محتاج بنا، یا اللہ تو کسی اور کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پریشان ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب بیمار ہیں، جسمانی اور روحانی بیماریاں، یا اللہ تو ان سے ہم کو شفا عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ اس سورۃ الانسان میں، سورۃ الدہر میں جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو عمل کی توفیق نصیب فرما۔